ان الناس اذا رأوا ظالما، جب لوگ ظالم کو دیکھیں اور اس کا ہاتھ نہ پکڑیں تو خطرہ ہے کہ پوری قوم پر عذاب آئے گا۔ اللہ آج عذاب میں مبتلا ہو تم نے ظالموں کے ہاتھ نہیں پکڑے، تم نے ظالم ایوب خان، ظالم یحییٰ خان، ظالم بھٹو خان، ظالم ضیاء الحق، ظالم بے نظیر، ظالم نواز شریف کے ہاتھ پکڑنے کے بجائے تم نے کیا کیا؟ ان ظالموں کی اتباع کی ہے۔ قرآن کہتا ہے ما اترفو، جو متکبر تھے، ملا تھے، لوٹتے تھے، تمہیں نوچتے تھے، ان کے تم نے ہاتھ نہیں پکڑے تو عذاب ہی آئے گا نا۔ الیکشن لڑوایا اور بظاہر الیکشن کا رزلٹ کس کے حق میں؟ بے نظیر کے حق میں، وزیر اعظم بن گئے۔ 3 سال بعد امریکہ نے کہا اس کی چھٹی، نواز شریف وزیر اعظم چاہیے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، وہ بھی کرنے کے لیے تیار ہے، اس کی چھٹی اور نواز شریف۔ 3 سال بعد کہا نواز شریف اب نہیں چاہیے، دوبارہ بے نظیر چاہیے، تو پھر آ گئی۔ پھر 3 سال بعد کہا اب بھی بے نظیر نہیں چاہیے، دوبارہ نواز شریف چاہیے، تو پھر آ گیا۔ کون سا ووٹ، کون سی جمہوریت، کون سا عمل جی۔ پھر 8-9 سال مشرف حکمران رہا، الیکشن بھی کرائے، الیکشن کے ڈرامے بھی کرائے، جب جی چاہا ہاں جی ظفر اللہ جمالی کو بنا دیا، جب جی چاہا چودھری شجاعت کو بنا لیا، جب جی چاہا کس کو وزیر اعظم بنا لیا، مرضی ان کی۔ کیوں عقل مندوں نے ان کو فساد مچانے سے نہیں روکا؟ کیوں نہیں روکا ان کو؟ قرآن کہتا ہے اولو بقیہ، جن کے پاس عقل تھی، شعور تھا، بصیرت تھا، انہوں نے روکا کیوں نہیں ان کو جب یہ فساد مچا رہے تھے؟ ظالم ظلم کر رہا ہے اور اس کے ہاتھ نہیں پکڑے جا رہے تو سوائے عذاب اور عقاب کے اور کیا ہوگا جی۔ حدیث اور قرآن ایک واضح سوچ اور نظریہ دے رہا ہے۔ اور اس کے بعد پھر وہی تماشا، کبھی پیپلز پارٹی، کبھی نواز شریف، کبھی فلانا، کبھی فلانا۔ پھر عمران خان 1996 میں برطانیہ نے فیصلہ کیا کہ یہ تو کئی دفعہ استعمال ہو گیا، ایک نیا کھلاڑی میدان میں اتارا جائے اور اس کو ملک کا وزیر اعظم بنایا جائے۔ 96 میں فیصلہ ہو چکا تھا تمہارے لیے کہ تمہارا وزیر اعظم عمران خان ہو، تو 2018 میں اسے بنا دیا۔ سارے جھنڈا لے کر نوجوان بھی اور اس میں بھی ہاں جی یادگار پاکستان میں جا کر جمع ہو گئے۔ 2011 میں سارے نوجوانوں نے ووٹ دیا۔ سوال یہ ہے کہ اس نے حکومت میں آنے کے بعد اس سسٹم کے حوالے سے کیا کیا؟ وہ سارے الیکٹیبل جمع کیے جو یہاں کی مقتدر قوتوں نے اس کی جھولی میں ڈالے بطور جہیز کے، اور جب امریکہ کا آرڈر آیا کہ نہیں نہیں اب یہ نہیں چاہیے ہمیں، تو سارے الیکٹیبل نکال کر کیا ہے دوسری پارٹیوں کی جھولی میں ڈال دیا۔ خود کہتا ہے کہ نہ میری پارٹی میں تنظیم ہے، نہ ہمارے پاس کوئی نظریہ ہے۔ جب نظریہ نہیں ہے، پارٹی نہیں ہے، تو انصاف کس کے بل بوتے پر ہوگا؟ انصاف کے لیے تو کوئی طریقہ کار ہو۔ اور اب لوگوں کو شور شرابہ مچا کر نوجوانوں نے ووٹ ڈالے اسے، تو اس کے ووٹ چرا کر راتوں رات کیا ہے دوسری پارٹیوں کو دے دیے۔ تو جس سسٹم میں ظلم موجود ہے، غلامی موجود ہے، پستی موجود ہے، اس سسٹم کو بدلے بغیر جو پریکٹیکل کیا جائے گا وہ ظالم کے ہاتھ مضبوط کرے گا۔ اب جتنے بھی آزاد دوسری پارٹیوں میں جا رہے ہیں، ان کے لوٹا بنانے میں سب سے بڑا کردار کس کا ہے؟ ان نوجوانوں کے ووٹوں کا ہے جنہوں نے کیا ہے اسے ووٹ دیا ہے۔ پارٹی ختم، نشان ختم، سب کچھ ختم، اور پھر ان آزادوں کو لوٹا بننے کا موقع دیا کہ وہ آزاد ہیں،
کسی پارٹی کے پابند نہیں ہیں، جدھر سے اشارہ ہوگا وہاں سارے آزاد گھوم جائیں گے۔ بلکہ اس کے مقابلے میں ان 76 سالوں میں جو حکمران مسلط ہے وہ ظالم ہے، اور مذہبی طبقے کو اس بات پر لگا دیا کہ تم خود نیک بن جاؤ، خود نمازیں پڑھو، روزے رکھو، اچھے کام کرو، بیوے بن جاؤ۔ حکمران ظالم ہے تو کیا ہوا؟ یہ تو اللہ نے مقرر کیے ہیں تم پر۔ اللہ ظالموں کو مقرر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فساد کو پسند کرتا ہے، یہ تو اللہ پر الزام لگاتے ہو تم۔ واللہ لا یحب الفساد، اللہ تعالیٰ فساد کو پسند، اور یہ 76 سالوں سے فساد زدہ، کرپٹ، انسانیت دشمن مافیا تم پر مسلط ہے، یہ اللہ نے مسلط کیا ہے۔ اس سے بڑا جھوٹ اور فراڈ کوئی ہو سکتا ہے؟ اور پھر تمام مذہبی جماعتیں، تمام سیاسی پارٹیاں خود ظلم میں شریک ہیں، ظلم کرتی ہیں، ان کا ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہیں ہے۔ ریاستوں کی تباہی اور بربادی تبھی ہوتی ہے کہ جب ظالم کا ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہ ہو۔ اس حدیث سے معلوم ہو، آیات سے معلوم ہو، ہر دفعہ میں ایک نیا فراڈ سامنے آتا ہے۔ ہمیں دھوکہ دیا گیا کہ ہم نے یہ ملک جمہور کے مفادات کے لیے بنایا ہے، اس لیے اسلامی جمہوریہ پاکستان اسلام کے لیے لیا ہے اور جمہوریت کے لیے لیا ہے۔ آپ بتائیں کہ اس پاکستان میں جمہور کے حقوق کی حفاظت کا کوئی نظام موجود ہے؟ ہاں، ایک مخصوص طبقے، جاگیردار، سرمایہ دار، وڈیرے، مفاد پرست، فساد مچانے والے، عالمی سامراج کے مفادات کی نگہبانی کرنے والے فسادی لوگ ہم پر مسلط، انہی کے حقوق ہیں۔ ایک بیچارہ جمہور عوام میں سے جس کا صرف ووٹ لیا جاتا ہے، اگرچہ ہر دفعہ ووٹ بظاہر عوام سے لیا جاتا ہے، لیکن ووٹ کا رزلٹ جن آروز کے قبضے میں ہوتا ہے، اصل تو وہ بیان فیصلہ کرتے ہیں۔ اس بیچارے جمہور کو تو یہ پتہ ہی نہیں کہ اس کا ووٹ گیا کہاں، ڈالا کس صندوقڑی میں ہے، گیا کہیں اور۔ یہ ظلم نہیں ہے؟ عوام کسی کو ووٹ دیں، نمائندہ بنائیں، اور مولوی حضرات کہیں کہ ووٹ دینا شرعی حق ہے، شہادت ہے، شہادت دی ہے مثلاً ایک کے حق میں، اس کی وہ شہادت اٹھا کر ایک افسر، ایک سسٹم وہ شہادت اٹھا کر اس کے لیے دے دے جس کو لیے اس نے شہادت نہیں دی۔ اس سے بڑا ظلم ہو سکتا ہے؟ عدالت میں ایک فریق کے حق میں کسی نے شہادت اور گواہی دی اور اسے گواہی کو دوسرے فریق کے حق میں استعمال کر لیا جائے، یہ عدل ہے؟